یہ آج ہی کی بات ہے جب 200 یا 300 سال پرانے اللہ کے ولی کی مزار شریف کو کھولا گیا تو اندر سے آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت باہر نکالا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ایک زندہ کرامت ظاہر ہوئی جسے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، ہمارے چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو حافظ عامر قادری کے پیج کو بھی فالو کر دیں۔ دوستوں، سینکڑوں سالوں کے بعد ایک اللہ کے ولی کی مزار شریف کو پھر سے کھولنے کی حاجت کیوں ہو گئی؟ چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ ہبلی میں جو ہے یہ آپ کی جو مزار شریف ہے، ہبلی ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر ہبلی اور دھارواڑ کے ہائی وے پر موجود ہیں، اور اے پی ایم سی مارکیٹ جو یہاں کا بہت ہی بڑا مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ ہی کے پاس جو ہے ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ درگاہ شریف موجود ہے، اور درگاہ شریف کے بغل ہی میں ایک مسجد بھی موجود تھی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے روڈ کو بڑا کرنے کا یہ آرڈر آیا، اور جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے درگاہ شریف اور مسجد کی طرف سے یہ نوٹس جاری ہو گیا کہ عنقریب جو ہے اس مسجد اور درگاہ شریف کو شہید کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس روڈ کو بڑا کر سکیں۔ اس کے پیچھے کافی سیاسی معاملات ہیں جو آپ نیوز چینلز میں دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں ایک اللہ کے ولی کی شان آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ تو بہرحال ناظرین، مسجد کا تقریباً آدھا حصہ شہید کر دیا گیا، اور جب اللہ کے ولی کی مزار شریف کی باری آئی تو ہبلی کے آس پاس کے جتنے بھی علماء و سادات کرام تھے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار شریف کو شفٹ کر دیا جائے، یعنی آپ کی مزار شریف کو کھولا جائے، آپ کے جسم کو اس میں سے نکال کر کے دوسری طرف جو ہے منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ عمل جو ہے 22 دسمبر کی رات میں تقریباً 2 یا 3 بجے یہ کارروائی شروع کی گئی۔ تو ناظرین، دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو یہ منظر دیکھ سکیں کہ جب ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر کے اللہ کے ولی کی مزار شریف کو کھولا گیا تو سینکڑوں سالوں بعد بھی آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر جو بال تھے وہ بال بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ پھر آپ کے جسم کو کسی کو دکھایا نہیں گیا بلکہ فوراً اس پر جو ہے ایک چادر شریف ڈال دی گئی، اور وہاں پر موجود لوگوں سے جب میں نے بات کی کہ وہاں کا کیا معاملہ تھا تو انہوں نے یہ بھی بات کہی جیسے حضرت کی مزار شریف سے آپ کا جسم ظاہر ہوا فوراً وہاں کا آس پاس کا کرنٹ چلا گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ پھر روشنی کا تھوڑا انتظام ہوا تو علماء اور سادات نے یہ اشارہ سمجھ لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم شریف کو نہ دیکھیں، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ روشنی بھی یہاں پر چلی گئی تھی، تو کسی کو جو ہے آپ کا جسم مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا، بلکہ اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک سبز رنگ کی، ایک ہرے رنگ کی چادر شریف آپ پر ڈال دی گئی، اور پھر جو ہے اسی درگاہ شریف کے کمپاؤنڈ میں جو ہے ایک نئی قبر شریف آپ کی تیار کی گئی جو ایک محفوظ جگہ تھی، وہاں پر پھر آپ کو جو ہے مدفن کیا گیا۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک یہ شاعر نے ایسے ہی جملے بازی نہیں کہہ دی، بلکہ یہ در حقیقت ہے۔ آج بھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے دکھاتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی حیلے اور بہانے سے، اور اللہ والوں کی شان بلند کرتا ہی رہتا ہے۔ دوستوں، ابھی جو مزار شریف آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی دوسری مزار شریف ہے حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انشاءاللہ عنقریب اس مزار شریف کو بھی عالی شان پیمانے پر جو ہے تعمیر کیا جائے گا، اور یہاں پر ایک عالی شان درگاہ شریف تعمیر ہوگی۔ اور میں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو بد عقیدہ لوگوں کے بیانات سن کر کے اپنے ایمان کو خراب کر چکے ہیں اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ دیکھیں اس منظر کو کہ اللہ کے ولی جو ہیں ہم ایسے ہی ان کو نہیں مانتے، ایسے ہی ان کا ادب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نزدیک ان کی ایسی شان ہوتی ہے کہ ان کے جسم تک سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کی مزارات میں بالکل صحیح سلامت ہیں، اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زندہ ثبوت ہے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ لوگ باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کس قدر گرا ہوا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اللہ کے ولی کی یہ شان دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی سچی عاشقی اور سچی غلامی نصیب کرے اور ہم سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کرے۔ السلام علیکم۔